نہایت واجب الاحترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، 27واں پارہ سورہ قمر کی پہلی چند آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان معجزے کا بیان فرمایا۔ وہ معجزہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی مینا میں موجود تھے۔ مشرکین مکہ کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ رات کا وقت ہے اور یہ سامنے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ فرمایا اور دیکھتے ہی دیکھتے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور کچھ ہی لمحے کے بعد دوبارہ آپس میں مل گئے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کا جو ذکر فرمایا اس کا مقصد لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، کیونکہ قرآن مجید حکمت اور نصیحت کی کتاب ہے۔ یہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا تذکرہ فرمایا بطور نصیحت کے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قریب ہونے کا تذکرہ فرمایا اور لوگوں کو یہ سبق پڑھایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ آسمان پھٹ جائے گا، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، تو چاند کے 2 ٹکڑے ہونے میں یہ سبق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دکھا دیا کہ یہ جتنے بھی سیارے ہیں، جتنے بھی مضبوط کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں۔ ایک دن اللہ کا حکم آئے گا، چاند، سورج، ستارے، ساری چیزیں بکھر جائیں گی۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، یہ ستارے، سیارے، ساری چیزیں بکھر جائیں گی۔ تو اس واقعہ میں یہ سبق ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا انسانیت کو کہ آپ علیہ السلام کی انگلی مبارک کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا، حقیقت میں اللہ کے حکم سے ہوا۔ تو اسی طرح قیامت کے دن اللہ کا حکم آئے گا، یہ ساری چیزیں بکھر جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی۔ اسی وجہ سے اس معجزے کے بیان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس کا مطلب ہے اقتربت الساعۃ، کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ چاند 2 ٹکڑے ہونے میں اسی وجہ سے اشارہ دیا کہ جیسے میرے نبی کی اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا، اسی طرح بہت جلد ساری کائنات فنا ہونے والی ہے۔ اور یہ ان لوگوں کا جواب بھی ہے جو اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کہ وہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے وقت تو نہیں بیان فرمایا کہ کب آئے گی، بس یہ فرمایا کہ قریب آ چکی ہے۔
اتنا قریب ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت بہت دور ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ قیامت بہت دور ہے، جبکہ حقیقت میں وہ دور نہیں بلکہ بالکل قریب ہے. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ انبیاء کی پہلی آیت، اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا دن قریب آ چکا ہے. وہم فی غفلت معرضون، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے اور اس قیامت سے اعراض کیے ہوئے ہیں. جو قیامت، جو حساب کا دن جس میں ہر انسان کے اعمال کا حساب ہوگا، وہ بالکل قریب ہے، لیکن لوگ کیا ہیں؟ غفلت میں پڑے ہوئے. اللہ کی طرف سے نصیحت آ چکی، اللہ کی طرف سے یاد دہانی آ چکی کہ قیامت بالکل قریب ہے، لیکن لوگ ہیں کہ سنتے نہیں. اگر سنتے ہیں تو بے دھیانی میں سنتے. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، اللہ کی طرف سے یاد دہانی آ گئی کہ لوگوں قیامت قریب ہے. الا استمعوہ وہم یلعبون، لیکن لوگ سنتے نہیں. اگر سنتے ہیں تو غفلت کے ساتھ، بے دھیانی کے ساتھ. لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں، اس آنے والے عظیم دن سے بے خبر ہیں، بے نیاز ہیں، کوئی فکر نہیں اپنے حساب و کتاب کی. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، کہ اللہ کا جو وعدہ ہے سچا قیامت والا وہ بالکل قریب آ چکا ہے. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس دن کافروں کی آنکھیں جھک جائیں گی. بعض مقامات پر ہے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور کہیں گے یہ کیا ہو گیا. بہرحال پہلا سبق اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ چاند کا پھٹنا، چاند کے دو ٹکڑے ہونے سے یہ سبق ہے کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے. ویسے میرے بھائیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص دنیا سے چلا جائے، من مات فقد قامت لہ القیامہ، جو مر جائے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. چلو بڑی قیامت کب آتی ہے؟ 100 سال میں آتی ہے، 200 سال میں، 1000 سال میں. وہ جب آئے گی سو آئے گی، اللہ جانتا ہے. لیکن موت کا وقت تو مقرر ہے. اور دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جوان بھی دنیا سے جا رہے ہیں، بوڑھے ہیں. کتنی عمر ہو جائے گی؟ 60 ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، زیادہ سے زیادہ 90 سال ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو 80-90 کی دہائی تک پہنچتے ہیں، ورنہ 70 سال 65 سال. ہم میں سے اکثر لوگ جو ہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سو نے اپنی عمر پوری کر لی. 60 سال کے بعد جو عمر ہے ویسے ہی بونس ہے. بہت سے ایسے احباب ہیں جن کی عمر 40 سال ہے، 35 سال ہے، 45 سال ہے. پیچھے رہ کیا گیا؟ 15 سال، 16 سال، 18 سال، یہ تو کچھ بھی نہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ قیامت تمہارے سروں پہ کھڑی ہے. موت کی صورت میں قیامت تمہارے سروں پہ کھڑی ہے. اس لیے سبق حاصل کرو. دوسری بات، کیونکہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے، معجزہ دکھانا کوئی اصل بات نہیں. اصل بات ہے نصیحت حاصل کرنا. اللہ رب العزت نے یہ معجزہ دکھایا کہ لوگ نصیحت پکڑیں، بات کو سمجھیں. لیکن آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا. ان ظالموں کی حالت یہ ہے کہ یہ جو بھی قدرت کی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے اعراض کرتے ہیں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ نصیحت پکڑیں، توبہ طائب ہو جائیں، نبی کی رسالت کو مان لیں، قیامت کے عقیدے کو مان لیں، اس چیز کو مان لیں کہ کائنات فنا ہو جائے گی. لیکن نہیں. وَإِن يَرَوْا آیَةً، اللہ نے نشانی دکھائی کہ لوگ مانیں،
اللہ نے معجزہ دکھایا کہ لوگ تسلیم کریں، لیکن یعرضوا، لوگوں نے اعراض کیا، وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، ماننے کی بجائے کیا کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام نے جو چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے اس کو مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا، بلکہ کیا کہا کہ یہ جادو ہے، یہ تو ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا جو ہمیں نظر آ رہا ہے چاند 2 ٹکڑے، ورنہ چاند 2 ٹکڑے ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ لوگوں کی حالت، اسی کو رب ذوالجلال نے پارہ نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو لوگ زمین میں تکبر کرتے ہیں انہیں میری نشانیاں نظر نہیں آتی۔ جو متکبر ہیں، جو آخرت سے غافل ہیں، اللہ کی توحید سے غافل ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انہیں میری نشانیاں نظر ہی نہیں آتی۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، کیا فرمایا؟ وہ رب ہر طرح کی نشانی دکھا دے تو ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر اللہ رب العزت ان کو ہدایت کا راستہ دکھا دے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے تو نہیں چلیں گے، اور اس کے برعکس وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اگر ان کو گمراہی کا راستہ نظر آ جائے تو فوراً اس پر چل پڑتے ہیں، ہدایت کے راستے پر نہیں چلتے، صحیح جو راستہ ہے قرآن و سنت کا اس پر نہیں چلتے، جو راستہ شیطان کا ہے، جو راستہ گمراہی کا ہے، جو راستہ نقصان کا ہے اس پر چلتے ہیں۔ یہی مضمون رب ذوالجلال نے پارہ نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو سنتے ہیں لیکن عمل کی نیت سے نہیں، بلکہ وہ یوں کہتے ہیں ہمارے دلوں پہ پردہ ہے، ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آتی۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، قرآن سنتے ہیں لیکن کہتے کیا ہیں؟ ہمارے دلوں پہ پردہ ہے، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ کبھی کہتے ہیں ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے، ہمارے کان بند ہیں، وفی آذانہم وقرن، ہمیں قرآن کی آیات سنائی نہیں دے رہی۔ کبھی کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی، کبھی کہتے ہیں ہم سن نہیں رہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، سارا قرآن پڑھ کے سنا دو ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ جھگڑا کرتے ہیں، ایمان بھی نہیں لاتے، الٹا جھگڑا کرتے ہیں۔ حتیٰ اذا جاؤک یجادلونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں جھگڑا کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال نے 14ویں پارے میں اور سورہ یاسین میں بھی ارشاد فرمایا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا انسان کے دیکھتا نہیں ہم نے اس کو پانی کے کون سے قطرے سے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، آج ہماری آیات کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کیا انسان دیکھتا نہیں؟ اولم یر الانسان، انسان کو نظر نہیں آتا ہم نے اس کو پیدا کس چیز سے کیا ہے؟ پانی کا قطرہ، اور پانی بھی کون سا؟ من ماء مہین، حقیر پانی، حقیر، من ماء مہین، اس پانی کے حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا، اور اب فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، جھگڑا کرتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے سامنے مثالیں پیش کرتا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَ، اپنی پیدائش کو بھول چکا ہے۔ قالا، اور یوں کہتا ہے، مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ قل،
اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان بوسیدہ ہڈیوں کو وہی رب دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا فرمایا۔ سادہ انداز میں قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، سادہ انداز میں قرآن ہمیں نصیحت کر رہا ہے۔ انسان اپنی پیدائش کو بھول گیا اور آج میرے نبیوں سے جھگڑا کرتا ہے۔ ہم نے آیات نازل کی تمہاری نصیحت کے لیے، تو اللہ وہی فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ اذا جاؤگا، بلکہ یہ لوگ آپ کے پاس آتے ضرور ہیں لیکن ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں، نفع حاصل کرنے کے لیے نہیں، کچھ ہمیں نبی سے مل جائے، کچھ فائدہ مل جائے، کچھ نفع مل جائے، کوئی ہدایت کی بات سننے کو مل جائے، کوئی اچھی بات سننے کو، اس لیے نہیں، بلکہ یجادلونک، آپ سے بحث کرنے کے لیے آتے ہیں، جھگڑا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ آپ سے بحث کرتے ہیں، آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، کس میں؟ اللہ کی آیات کے بارے میں، اور اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نصیحت کے لیے گزشتہ تباہ حال اقوام کا ذکر فرماتے ہیں کہ لوگوں ڈر جاؤ، تمہیں معلوم نہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، قوم فرعون کے ساتھ کیا کیا، قوم سمود کے ساتھ کیا کیا۔ جب نبی یہ حوالے دیتا ہے، جب پیغمبر نصیحت کے لیے، ڈرانے کے لیے ان اقوام کا تذکرہ کرتا ہے، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ بجائے ڈرنے کے، بجائے لرزنے کے، بات کو مذاق میں لے جاتے ہیں کہ یہ تو گزشتہ اقوام کی باتیں ہیں، وہ لوگ تباہ ہو گئے، ہم نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ اللہ نے دوسرے مقامات پر ارشاد فرمایا کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد کر لیا ہے؟ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں ہلاک نہیں کرے گا؟ تمہارے پاس کوئی سند ہے، کوئی دلیل ہے کہ رب ذوالجلال نے تم سے عہد کر رکھا ہے کہ وہ تمہیں ہلاک نہیں کرے گا؟ نہیں، اس کی سنت ایک ہی ہے، لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات میں تبدیلی نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، جو اس رب کی سنت گزشتہ اقوام کے لیے، وہی رب کی سنت تمہارے لیے، اور وہی رب کی سنت قیامت تک آنے والی نسلوں اور اقوام کے لیے۔ تو نبی ڈرا رہا ہے، ڈر جاؤ، نبی سمجھا رہا ہے، سمجھ جاؤ، بحث مت کرو، اللہ کی آیات کو مت جھٹلاؤ۔ لیکن کیا کہتے ہیں؟ یہ تو گزشتہ اقوام کی قصے کہانیاں ہیں، یہ قصے کہانیوں کو ہم نہیں مانتے، لوگ قرآن کی باتوں کو قصے کہانیاں کہتے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، خود بھی قرآن سے دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی دور کرتے ہیں۔